شہرنامہ اردو سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہے کچھ خبریں۔ غزہ جنگ بندی کے معاہدے کو تسلیم کرتے ہوئے حماس جمعرات کو 4 یرغمالیوں کی لاشیں دے گا اور ہفتے کو 3 یرغمالی رہا کر دیے جائیں گے۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں اور غزہ میں موبائل گھروں اور زخمیوں کی ترسیل پر پابندی برقرار ہے۔ ادھر لبنان کے شہر صیدا میں ڈرون حملے سے حماس کمانڈر شہید ہو گیا ہے۔ خلا عظیم امریکی وزیر خارجہ نے ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں غزہ جنگ بندی معاہدے اور مسئلہ فلسطین پر تبادلہ خیال اور روس یوکرین جنگ روکنے کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے ایک شخص کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب اس نے کار میں سوار 2 افراد پر یہ سمجھ کر فائرنگ کر دی کہ وہ شخص فلسطینی ہیں، تاہم در حقیقت وہ اسرائیلی سیاح تھے۔ مقامی حکام نے بتایا کہ 27 سالہ مشتبہ موردانچی برافین کو 2 اسرائیلیوں کو گولی مارنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مقامی پولیس کی طرف سے شیئر کی گئی ایک رپورٹ میں ملزم کے بیان کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ جب وہ میامی بیچ پر اپنا ٹرک چلا رہا تھا تو اس نے 2 لوگوں کو دیکھا جن کے بارے میں اس نے خیال کیا کہ وہ فلسطینی ہیں۔ انہیں روکا اور انہیں گولی مار دی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ اگرچہ متاثرین بچ گئے ہیں تاہم ایک گولی ایک اسرائیلی کے کندھے میں اور دوسری کے بازو میں لگی ہے۔ پوپ فرانسس کی طبیعت سنبھل نہیں سکی ہے، اسی لیے ہفتے وار بیان بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ویٹیکن نے کہا کہ پوپ فرانسس کا پیچیدہ کلینکل صورتحال کا علاج کیا جا رہا ہے اور جب تک ضروری ہوگا وہ اسپتال میں ہی رہیں گے۔ 88 سالہ پوپ فرانسس کو جمعہ کے روز روم کے ایک اسپتال میں داخل کیا گیا تھا جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے اور ان کے متعدد ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز ویٹیکن نے کہا تھا کہ پوپ کو سانس کی نالی میں ایک انفیکشن ہے جس کی وجہ سے ان کے علاج میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بعد میں اپڈیٹ میں مزید کہا گیا کہ پوپ مستحکم حالت میں ہیں اور انہیں بخار نہیں ہے۔ انہیں اسپتال میں دیکھا گیا کہ وہ کچھ کام بھی کر رہے تھے اور کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے اپنے داخلے سے قبل پوپ کو کئی دنوں سے برونکائٹس کی علامت تھی اور انہوں نے حکام کو تقریبات میں تیار شدہ تقاریر پڑھنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اتر پردیش اسمبلی میں آج اردو اور انگریزی کے مسئلے پر گرما گرم بحث دیکھنے کو ملی۔ اپوزیشن لیڈر ماتا پرساد پانڈے نے اسمبلی میں مطالبہ کیا کہ انگریزی کے بجائے اردو کو فلور لینگویج بنایا جائے۔ انہوں نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ انگریزوں کی تھوپی ہوئی زبان انگریزی کو زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے جبکہ اردو کو وہی حیثیت نہیں دی جا رہی ہے جو دوسری زبانوں کو حاصل ہے۔ ماتا پرساد پانڈے نے مزید کہا کہ اتر پردیش میں بڑی تعداد میں لوگ اردو بولتے ہیں، اس لیے اسمبلی کی کارروائی میں شامل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں زیادہ تر لوگ انگریزی نہیں جانتے، اس لیے انگریزی کو مسلط کرنا غیر مناسب ہے۔ ان کے اس مطالبے پر سماجوادی پارٹی کے اراکین نے بھی حمایت کا اظہار کیا اور حکومت کے رویے پر اعتراض کیا۔ اس بحث پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سخت رد عمل ظاہر کیا اور سماجوادی پارٹی کو نشانے پر لیا۔ انہوں نے کہا کہ سپا کے لوگ اردو کی وکالت تو کرتے ہیں مگر مقامی زبانوں جیسے کہ بھوجپوری، بندیلی اور اودھی کی حمایت نہیں کرتے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ سماجوادی پارٹی اردو کو تو فروغ دینا جانتی ہے مگر مقامی زبانوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتی۔ یوگی نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کا رویہ دوہرا ہے۔ ان کے متعلق یہ اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم اسکولوں میں پڑھاتے ہیں مگر دوسروں کے بچوں کے لیے اردو کی وکالت کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ عام لوگوں کے بچے اردو پڑھ کر صرف مولوی بنیں جبکہ ان کے اپنے بچے انگریزی پڑھ کر آگے بڑھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ لوگ ملک کو سخت گیر مذہبی نظریات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں مگر ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اردو کی بقا اور تحفظ کے لیے شہنامہ چینل ضرور ملاحظہ فرمائیں۔